ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے جموں اور کشمیر میں یہاں جتنے بھی ہمارے معزز ممبران بیٹھے ہیں ان کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے پھر سے مجھے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی اور مجھ پہ اپنا اعتماد ظاہر کیا. میرے لیے پی ڈی پی کوئی جماعت نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں تحریک ہے بالکل، مگر میرے لیے یہ جماعت میرے والد کا، مفتی محمد سعید کا خواب ہے، اس کا ویژن ہے، اس کی زندگی بھر کی تقدو ہے، اس کا پسینہ ہے، اس کا خون ہے، جو آپ سب کے لوگوں کی شکل میں میرے سامنے اس کو بیٹھا ہوا ہے. میرے والد کا ایز اے پالیٹیشین ایک ہی خواب تھا اس کا. یہ بالکل سرتاج صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا. شاید ہی جموں کشمیر کا کوئی کشمیری مسلمان اس ملک کا ہوم منسٹر بن سکتا ہے جو مفتی صاحب نے بن کے دکھا دیا. کوئی نہیں ہو سکتا دوسرا، آج کل کے حالات میں بالکل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی 3 سال کے اندر اتنے کام نہیں کر سکتا جو راستوں کے خواب دکھائے تھے دوسری جماعتوں نے، مفتی صاحب نے کھول کے دکھا دیا. مگر اس کے باوجود مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کا ایک شوق تھا جب سے انہوں نے پالیٹکس جوائن کی کہ جموں کشمیر میں، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں دیکھا تھا علی گڑھ کے زمانے میں کہ یہ جمہوریت کیا ہے. ایک غریب آدمی ووٹ ڈالتا ہے اور اس ملک کے پرائم منسٹر کو چنتا ہے، ایم ایل اے کو چنتا ہے، ممبر پارلیمنٹ کو چنتا ہے. اگر اس کو یہ پسند نہیں آتا ہے دوسرے کو چنتا ہے. مگر جموں کشمیر میں بھی وہ یہی نظام چاہتے تھے. ہماری بدقسمتی جموں کشمیر کی، جو مفتی صاحب یہ خود بھی مانتے تھے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو جو 1947 سے کھڑا تھا اس کو سب سے زیادہ پیچیدہ اس لیے بنایا گیا کہ یہاں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گی. 1951 جب پہلا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا الیکشن ہوا، وہ الیکشن بھی سلیکشن تھی بدقسمتی سے. اس میں بھی ایک ہی طرح کے لوگ اسمبلی میں آ گئے جو حزبی اختلاف تھے، جن کو اختلاف تھا. اس وقت کی رولنگ پارٹی جو بنی، چاہے وہ کشمیر میں تھے چاہے جموں میں تھے، ان کو اسمبلی میں پہنچنے نہیں دیا. یہ شروعات ہو گئی جموں کشمیر کے جو آپ کہیے ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کی. اس کے بعد جتنی بھی جماعتیں آئیں انہوں نے بھی اس نظام کو آگے چلایا. اس میں نیشنل کانفرنس تھی، کانگریس تھی،